اگر دنیا کی آبادی کو ایک کیک کی طرح سمجھ کر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ مسلمانوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغربی ممالک کی جانب سے سخت پروپیگنڈے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن آج بھی تقریباً 1.8 ارب مسلمان اس کرۂ خاکی پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 40 سال کے بعد دنیا میں سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہوگی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کا اہم اقتصاد آج بھی 10 بڑی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے جو تیل، گیس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں سرگرم عمل ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے ذہنوں اور دماغ کا بٹن آج بھی 7-8 بڑے میڈیا کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نائجیریا، ایران، ترکی، مصر، عراق اور سعودی عرب میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جس میں بے شمار انسانی سرمائے اور قدرتی معادن کا ذخیرہ پایا جاتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر علمی لحاظ سے انوکھا ہے۔ دنیا میں اقتصادی لحاظ سے ان کا ایک مقام ہے، ایگریکلچر سے لے کر IT تک، میڈیکل سے لے کر فوجی اور جنگی وسائل اور ادوات تک۔ ایک سرسری جائزہ لے کر ان ممالک کی بالقوہ طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمان ممالک بجائے اس کے کہ وہ اپنی پوری توجہ اس بات پر مرکوز کریں کہ کیسے مغربی ممالک کا دل جیتا جائے، بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ذخائر اور اپنی قدرتی طاقت کی قدر کریں۔ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں بھی اسلام کی ترقی کے لیے ایک ہونے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان اگر اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امریکہ اور چین جیسی سپر پاور طاقتیں بھی اقتصادی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عالم اسلام اور مسلم ممالک ایک ساتھ اکٹھا ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ فوجی اور صنعتی میدانوں میں ایک سمجھوتے کے پیش نظر ایک ساتھ تجارت کریں اور ایک دوسرے کی سیاسی اور اقتصادی ترقی کا باعث بنیں، یا فرض کیجئے کہ یہ تمام ممالک یورو اور ڈالر کے بجائے ایک مشترکہ کرنسی کی بنیاد رکھیں تاکہ اس طرح دنیا میں ڈالر کی طاقت بھی کم ہو اور سامراجی طاقتیں اتنی آسانی سے دوسرے ممالک پر پابندیاں عائد نہ کر سکیں۔ ان باتوں کو مغربی ممالک اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ سے زیادہ آج مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آج یعنی 21ویں صدی میں ہر موقع سے زیادہ اسلامی وحدت و اتحاد اسلامی حکومتوں اور قوموں کی ترقی میں